اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین ابی القاسم المصطفیٰ محمد وخاتم النبیین و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتینہم ملکا عظیما۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ عظمت محمد و آل محمد پر ایک بلند ترین اور بیداری والی صلوات پڑھ دیجئے۔ عزاداران امام مظلوم، مومنین کرام، اہل عزا، اہل ولا، تمام تعریفیں، ہر قسم کی حمد اور توصیف اور تعریف اس پروردگار عالم کے لیے، اس معبود حقیقی کے لیے، اس رب کے لیے، اس اللہ کے لیے کہ جس نے عدم کے پردوں کو چاک کر کے وجود بخشا، وجود کو حرکت بخشی، حرکت کو شعور بخشا، شعور کو علم دیا، اور علم کہیں گھاٹے کا سودا نہ بن جائے تو اسے علم بالوحی سے متصل فرما دیا۔ اور درود و سلام لا تعداد، لا محدود، انگنت، انتھک، مستقل، بے انتہا رحمتیں نازل ہوں ان پاک ہستیوں پر کہ جو سر خدا کے امین اور دین کی پناہ گاہ ہیں، علم الہی کے خزانے اور حکمتوں کے مرجع ہیں، کتب آسمانی کی گھاٹیاں اور دین کے پہاڑ ہیں۔ انہی کے سہارے اللہ نے اپنی دین کی پشت کو سیدھا کیا اور اس کے پہلوؤں سے ضعف کی کپکپی کو دور کر دیا۔ کسی بھی امتی کو آل رسول پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جن کے احسانات ان کے اوپر جاری اور ساری رہے ہوں وہ ان کی برابر کبھی نہیں ہو سکتے۔ ہر آگے جانے والے کو پلٹ کر انہی کی طرف آنا ہے، اور ہر پیچھے رہ جانے والے کو آگے بڑھ کر ان سے جا ملنا ہے۔ حق ولایت کی خصوصیات انہی کے ساتھ ہیں، انہی کے لیے پیغمبر کی وصیت، انہی کے لیے پیغمبر کی میراث ہے، حلال و حرام ان سے ہیں، عبادتوں کا ڈھنگ ان سے ہے، دعا کا آہنگ ان سے ہے، مسجدوں میں گونجتی ہوئی یہ تکبیریں اور محرابوں سے اٹھتی ہوئی لا الہ کی صدائیں انہی کی محنتوں اور قربانیوں کے صدقے میں باقی ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ وہ رسول، وہ سید المرسلین مسلسل اس آیت پر روشنی ڈالنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں کہ جس میں پروردگار عالم آل ابراہیم کی فضیلتوں کا اعلان کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ لوگ ان سے حسد کیوں کرتے ہیں۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، جن کے سروں پر ہم فضیلتوں کا تاج رکھ دیتے ہیں۔
لوگ ان سے حسد کیوں کرتے ہیں؟ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت، ہم نے آل ابراہیم کو کتاب دی، ہم نے آل ابراہیم کو حکمت کے زیورات عطا کیے، وَآتَيْنَهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، اور ہم نے ان کو ایک عظیم مملکت سے نوازا ہے، سرفراز کیا ہے۔ آج آل ابراہیم میں سے اس ذات اور ہستی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جو مولا علی کا بھی مولا ہے۔ توجہ، جو مولا علی کا بھی مولا ہے، وہ سید المرسلین، وہ طٰہٰ، وہ یاسین، وہ مزمل و مدثر، وہ پاک رسول۔ ہر انسان رسول کی فضیلتوں کا ادراک نہیں کر سکتا، اس لیے کیونکہ رسول اللہ کی فضیلتوں کو درک کرنے کے لیے ماں کا نیک ہونا ضروری ہے، باپ کا ایک ہونا ضروری ہے۔ مشکوک شجرے والے کیا جانے رسول اللہ کی عظمت کیا ہے، مشکوک شجرے والے کیا جانے کہ سرکار دو عالم کی فضیلت اور بلندی کیا ہے۔ وہ علی جیسا ولی، امیر المومنین، جس کے سامنے ادب سے شانوں کو جھکا کر کھڑا رہتا ہو، وہ طٰہٰ، وہ یاسین، کہ جو بولے تو وہ کہے تم نہیں بولتے، ہم بولتے ہیں۔ وَمَا يَنْطَقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ تم نہیں بولتے، یہ ہم ہیں جو تمہاری زبان سے کلام کرتے ہیں۔ یہ وہ نبی ہے کہ جو کنکڑیاں پھینکتا ہے تو مشیت کہتی ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، یہ تم نے کنکڑیاں نہیں پھینکی، یہ ہماری قوت نافذہ تھی جو تمہارے ہاتھوں سے کنکڑیاں پھینکوا رہی تھی۔ یہ وہ نبی ہے کہ جب لوگ اس کے ہاتھوں پر آ کر بیعت کرتے ہیں تو سورہ فتح کی 10ویں آیت میں اعلان ہوتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، اے میرے نبی جو لوگ آپ کے ہاتھوں پر آ کر بیعت کرتے ہیں نا، وہ آپ کی بیعت نہیں کرتے، وہ میری بیعت کرتے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے، تو یہ بولتے ہیں تو وہ کہتا ہے تم نہیں بول رہے، ہم بول رہے ہیں۔ یہ کنکڑیاں پھینکتے ہیں تو وہ کہتا ہے تم نے نہیں پھینکی، ہم نے پھینکی ہے۔ ان کی بیعت ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے تمہاری بیعت نہیں ہو رہی، یہ میری بیعت ہو رہی ہے۔ تو ہم مسلمان ہیں، ہم صاحب ایمان ہیں، ہمیں اللہ کی بیعت کرنی ہے۔ قرآن مجید کی نقطہ نظر سے ہمیں پروردگار عالم کی بیعت کرنی ہے، لیکن نہ وہ مادی جسم رکھتا ہے نہ وہ مادی ہاتھ رکھتا ہے، تو اللہ کی بیعت ہو تو کیسے ہو؟ تو قرآن مجید نے رہنمائی فرما دی کہ جاؤ میرے نبی کے مصطفیٰ کے ہاتھوں پر جا کر بیعت کر لو۔ نبی کی بیعت نہیں، خدا کی بیعت ہے۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ تو اگر اللہ کی بیعت کرنی ہے تو جاؤ نبی کے ہاتھوں پر جا کر بیعت کر لو، خدا کی بیعت ہو جائے۔ اور اگر نبی موجود نہ ہو تو اس کے ہاتھوں پر بیعت کر لینا جس کے ہاتھ نبی کے ہی ہاتھ ہیں۔ وسیع کا ہاتھ نہیں ہوتا، نبی کا ہاتھ ہوتا ہے۔ یہی سبب ہے امام علی رضا علیہ السلام ایک اور صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ وسیع کا ہاتھ نہیں، نبی کا ہاتھ۔ 8ویں امام کا دور ہے، آپ کے صحابی محمد ابن عیسیٰ خواب دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے گھر سے باہر نکلے،
مدینے کی گلیوں سے گزرتے ہوئے رسول اللہ کی مسجد کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے. جھانک کر دیکھا تو دسترخوان نعمت سجا ہوا ہے, سامنے رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں, تش رکھا ہوا ہے, اس میں خرمے رکھے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ نبوت کی نظر صحابیت پر پڑی. نبی نے اشارہ کیا, محمد ابن عیسیٰ میرے نزدیک آؤ. محمد ابن عیسیٰ رسول اللہ کے نزدیک آئے. رسول اللہ نے اپنے پہلو میں بٹھایا, محمد ابن عیسیٰ ان کے پہلو میں بیٹھے. ایک مرتبہ نبی نے کھجوریں اٹھائی, محمد ابن عیسیٰ کے ہاتھوں پر رکھی. محمد ابن عیسیٰ نے گننا شروع کیا تو 17 کھجوریں تھیں. جیسے ہی 17 کھجوروں کا عدد پورا ہوا, محمد ابن عیسیٰ کی آنکھ کھل گئی. گھر سے باہر نکلے, مدینے کی گلیوں سے گزرتے ہوئے رسول اللہ کی مسجد کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے. جھانک کے دیکھا تو رسول اللہ تو نہیں تھے, البتہ رسول اللہ کا وصی تھا, جانشین تھا, رسول اللہ کا بیٹا موجود تھا. جیسے خواب میں دیکھا تھا ویسے ہی دسترخوان نعمت سجا ہوا تھا. جیسے خواب میں دیکھا تھا ویسے ہی سامنے ایک تش رکھا ہوا تھا, اس میں خرمے رکھے ہوئے تھے جیسے رسول اللہ نے خواب میں نظر ڈالی تھی. ایک مرتبہ امامت کی نظر صحابیت پر پڑی اور جیسے نبی نے بلایا تھا ایسے امام نے بلایا. اور ایک مرتبہ خرامہ محمد ابن عیسیٰ آ کر نبی وسیع کے پہلو میں بیٹھ گئے. ایک مرتبہ امام نے کھجوریں اٹھائی, محمد ابن عیسیٰ کے ہاتھوں پر رکھی. محمد ابن عیسیٰ نے گننا شروع کی تو 17 کھجوریں تھی. ایک مرتبہ آنکھیں پھاڑ کر امامت کو دیکھتے ہیں. امام نے مسکرا کے کہا, اگر خواب میں نانا نے اس سے زیادہ عطا کی ہوتی. اگر نانا نے اس سے زیادہ عطا کی ہوتی تو ہم بھی تجھے اس سے زیادہ عطا کرتے. تو وسیع کا ہاتھ نہیں, نبی کا ہاتھ. اور نبی کی بیعت نہیں. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. تو خدا کی بیعت کرنی ہے, اللہ کی بیعت کرنی ہے. اللہ کے مادی ہاتھ نہیں ہے تو جاؤ نبی کے ہاتھوں پر بیعت کر لو. نبی نہ ہو تو علی کے ہاتھوں پر بیعت کر لو, علی نہ ہو تو حسن کے ہاتھوں پر بیعت کر لو, حسن نہ ہو تو حسین کے ہاتھوں پر بیعت کر لو. اور اگر کوئی بظاہر امام موجود نہ ہو تو عباس کا علم پکڑ کے بیعت کر لو, خدا کی بیعت ہو جائے گی. تو حسین کی بیعت نہیں ہے, حسن کی بیعت ہے. حسن کی بیعت نہیں ہے, علی کی بیعت ہے. علی کی بیعت نہیں, نبی کی بیعت ہے. نبی کی بیعت نہیں, خدا کی بیعت ہے. تو حسین کی بیعت, خدا کی بیعت, حسین کی بیعت, حسن کی بیعت, حسن کی بیعت, علی کی بیعت, علی کی بیعت, نبی کی بیعت, نبی کی بیعت, خدا کی بیعت. تو جب حسین کی بیعت خدا کی بیعت ہے تو حسین سے بیعت, حسن سے بیعت, حسن سے بیعت, علی سے بیعت, علی سے بیعت, نبی سے بیعت, نبی سے بیعت, خدا سے بیعت. تو یہ یزید نے حسین سے سوال بیعت نہیں کیا تھا, یہ وقت کے شیطان نے اللہ سے سوال بیعت کیا تھا. تو یہ وہ نبی ہے کہ جو سراپا اللہ کا معجزہ ہے, چلتا پھرتا معجزہ, جیتا جاگتا معجزہ, سر تپا معجزہ, جس کا روم روم معجزہ, ذرہ ذرہ معجزہ, آلات تنفس معجزہ, جس کی کھال معجزہ, جس کا بال معجزہ. ہم تو نہ بال کو بھولتے ہیں نہ آل کو بھولتے ہیں. جس کے ناخون معجزہ, جس کا لعاب دہن معجزہ. اگر نبی کا لعاب دہن معجزہ نہ ہوتا تو علی کے سینے میں علوم کا سمندر معجزہ نہ ہوتا, کیونکہ ذات علی وہ ہے جو لعاب دہن رسالت سے بلا فصل سیراب ہوتی رہی ہے. تو جو سراپا معجزہ, چلتا پھرتا معجزہ, ذرہ ذرہ معجزہ, روم روم معجزہ, آلات تنفس معجزہ, جس کا بولنا معجزہ, جس کا سونا معجزہ, جس کا سانس لینا معجزہ,
جس کا ہر عمل معجزہ، جس کی نفس کی آمد و شد معجزہ، یہ وہ معجزہ ہے۔ بال معجزہ، کھال معجزہ، لعاب معجزہ۔ جابر نے آگے کہا رسول اللہ میرے گاؤں کے کنویں کا پانی کڑوا ہے۔ نبی نے کہا جا جابر کاسا لے کر آ۔ جابر کاسا لے کر آئے، نبی نے اپنا لعاب دہن کاسے میں ٹپکایا، کہا جاؤ جا کر میرے لعاب کی آمیزش اپنے گاؤں کے کنویں کے پانی میں کر دو۔ ایک مرتبہ جابر بن عبداللہ انصاری نے جیسے ہی کاسے میں سے نبی کا لعاب کنویں میں ٹپکایا اور چکھا تو پانی کڑوا نہیں تھا، آب شیریں بن چکا تھا۔ تو جس پانی میں نبی کا لعاب شامل ہو جائے وہ آب شیریں بن جائے، اور جس خاک میں نبی کا لہو شامل ہو وہ خاک شفا نہ بنے۔ عزاداری کے منکر پیدا ہو رہے ہیں، ایک سے ایک منکر پیدا ہو رہے ہیں، اور اغیار میں نہیں اپنوں میں پیدا ہو رہے ہیں۔ علی کا کھانے والے، حسین کے در کی روٹیاں توڑنے والے اب حسین کے خلاف بولنے لگے ہیں، حسین کی عزاداری کے خلاف بولنے لگے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر تم نے حج کو سمجھ لیا تو عزاداری سمجھ میں آ جائے گی، اس لیے کیونکہ حج میں اور عزاداری میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جس نے حج کو سمجھا عزا کو سمجھ لیا، جس نے عزا کو سمجھ لیا اس نے حج کو سمجھ لیا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کوئی حج سمجھ جائے اور عزاداری اس کے سمجھ میں نہ آئے، اس لیے کیونکہ حج میں اور عزاداری میں بنیادی طریقے سے کوئی فرق نہیں ہے۔ مسلمان کی یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرنی ہے، اس کے بنا حج ہو نہیں سکتا۔ جب تم صحیح کو سمجھ سکتے ہو تو تولا کو کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ مسلمان حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، 3 شیطانوں پر کنکڑیاں مارتے ہیں، رمی الجمرات کرتے ہیں۔ ارے رمی الجمرات نہیں کرو گے تو نہ تمہارا طواف قبول ہے، نہ تمہاری صحیح قبول ہے، نہ تمہاری نماز قبول ہے، نہ تمہارا طواف قبول ہے۔ تو جب تک 3 شیطانوں پر کنکڑیاں نہ مارو جب تک تمہارا حج قبول نہیں، کیونکہ وہ حج کا جز ہے۔ تو رمی الجمرات سمجھ میں آتا ہے، تبرہ سمجھ میں نہیں آتا، حجر اسود کا بوسہ سمجھ میں آتا ہے، زری کا اور علم کا بوسہ سمجھ میں نہیں آتا، زمزم پی کر شفا یاب ہونا سمجھ میں آتا ہے، خاک شفا استعمال کر کے شفا یاب ہونا سمجھ میں نہیں آتا۔ ارے کعبہ سمجھ میں آتا ہے، علی سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ جس نے حج کو سمجھ لیا اس نے عزا کو سمجھ لیا۔ تو جاؤ جابر میرا لعاب اپنے گاؤں کے کنویں میں پانی میں ڈال دو۔ اب جو چکھا جابر نے تو کڑوا نہیں تھا پانی، آب شیریں بن چکا تھا۔ دیکھیے صحیح بخاری نے پورا ایک باب قائم کیا ہے اس پہ کہ جو صحابہ کرام تھے نا وہ زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد بھی رسول اللہ کے تبرکات سے فیض حاصل کرتے تھے، زندگی میں اور زندگی کے بعد بھی رسول اللہ کے تبرکات سے فیض حاصل کرتے تھے۔ یہ صحیح بخاری کی روایتیں، صحیح ستہ کی روایتیں کہ نبی جب وضو کرتے تھے جو پانی بچ جاتا تھا صحابہ کرام دوڑ لگاتے تھے کہ ہمیں یہ پانی پہلے مل جائے، اور بچے ہوئے پانی کو منہ پر سینے پر ملتے تھے تو بیماریاں دور ہو جایا کرتی تھی۔ توجہ ہے، یہاں تک کہ بعض روایتوں میں ہے کہ ناک کی رطوبت رسول اللہ کو پھینکنے نہیں دیتے تھے بلکہ تبرک سمجھ کے اس کا استعمال کرتے تھے۔ تو جو سراپا معجزہ ہو، جس کا لعاب معجزہ، جس کے ناخون معجزہ، ناخون کیا ہے؟ مردہ خلیات کا مجموعہ ہے، لیکن جب رسالت ماپ سے منسوب ہو جائے تو صاحب اعجاز بن جایا کرتا ہے۔ جناب ختیجہ سے کہا میرے ناخون کاٹ دو، ختیجہ بی بی نے ناخون کاٹے، کہا جاؤ جا کر پھینک دو، بی بی نے پھینکے نہیں،
بلکہ تبرک سمجھ کے رومال میں رکھ لیے۔ جو نبی کی پہلی عارفہ ہو اسے خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں۔ خدیجۃ الکبریٰ یہ وہ خاتون ہے کہ جب جبرائیل وحی لے کر آتا تھا تو وحی بعد میں دیتا تھا، اللہ کا سلام خدیجہ کو پہلے پہنچاتا تھا۔ شیعہ سنی دونوں کے یہاں یہ روایت موجود ہے۔ پہچانیے جناب خدیجۃ الکبریٰ کو کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ اس ذات اور ہستی کا نام ہے جسے اللہ سلام بھیجے، اور جسے اللہ سلام کرے وہ رضی اللہ نہیں ہوتے، سلام اللہ علیہ ہوا کرتے ہیں۔ جنہیں اللہ سلام بھیجے، جبرائیل وہی بعد میں، اللہ نے سلام بھیجا ہے خدیجہ کو، وہ خدیجۃ الکبریٰ کہ اگر رسول اللہ کے کردار کا یہ معجزہ ہے کہ دور جاہلیت میں صادق اور امین ہونے کی سند سرکار دو عالم نے اس گندے سماج سے لے لی، تو یہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کے کردار کا معجزہ ہے کہ آپ کا لقب دور جاہلیت میں عرب کہتے تھے آپ سیدہ ہیں، آپ طاہرہ ہیں، آپ مومنہ ہیں، آپ عذرا ہیں، آپ ملکۃ العرب ہیں۔ جس دور میں عورت کو جانوروں سے بدتر سمجھا جاتا تھا، اس وقت عرب کے جاہل سردار جناب خدیجۃ الکبریٰ کو ملکۃ العرب کہا کرتے تھے۔ وہ خدیجۃ الکبریٰ، کون کہتا ہے کہ عورت کامیاب نہیں ہو سکتی؟ حجاب کے دائرے میں رہ کر، اخلاقیات کے دائرے میں رہ کر سیکھنا ہے تو جناب خدیجہ سے سیکھو، جس کی دولت کا یہ عالم تھا کہ جناب زینب نے یزید کے دربار میں یہ جملہ کہا تھا، ہے کوئی تم میں سے ایسا مکہ سے لے کے مدینے تک، مدینے سے لے کے بصرہ تک، بصرہ سے لے کے شام تک، شام سے لے کے یمن تک، جو میری نانی خدیجہ کا مقروض نہ ہو، جو میری نانی کا قرضدار نہ ہو۔ ہے کوئی تم میں سے ایسا جس کا دامن پکڑنے والی بیویاں، باندیاں، کنیزیں جو سفر کرتی تھی تو حفاظت کے جھرمٹ میں، غلاموں کے نرغے میں، اور جب قیام کرتی تھی تو ریشمی خیمے سونوں کی کھوٹوں سے باندھ دیے جاتے تھے، وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ، وہ ملکۃ العرب، وہ طاہرہ، وہ صدیقہ، وہ عذرا۔ عذرا اس خاتون کو کہتے ہیں جس کا عقد نہ ہوا۔ یہ لقب بتا رہا ہے کہ جناب خدیجہ کا پورے عرب میں کوئی ہمسر نہیں تھا۔ اگر ہمسر ہوتا تو عذرا آپ کا لقب نہ ہوتا۔ آپ کے تجارتی کارواں جاتے تھے تو عرب کے لٹیرے، لچے، لفنگے، بدماش، ڈاکو لوٹ مار کرتے تھے، آپ کو کافی نقصان ہوتا تھا۔ جناب خدیجہ ایک دن حضرت عمران کی خدمت میں آئیں، یا سید البطھا، یا سردار قریش، اے سخی ابن سخی، اے کریم ابن کریم، آپ کے ہاتھوں میں لکیریں نہیں ہیں، سخاوت کے بہتے ہوئے دریا ہیں۔ یہ جب میرے تجارتی کارواں جاتے ہیں تو یہ عرب کے لٹیرے لوٹ لیتے ہیں رہزن، اور مجھے کافی نقصان ہوتا ہے۔ حضرت عمران نے کہا آپ بے فکر ہو کر گھر چلی جائیں، میں کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال لوں گا۔ اگلے دن حضرت عمران نے، سید البطھا نے، سردار قریش نے ان تمام رہزنوں کو پیغام بھجوایا کہ تمہیں سردار قریش نے بلایا ہے، تمہیں سید البطھا نے بلایا ہے، تمہیں کعبے کے متولی نے بلایا ہے۔ ایک مرتبہ یہ سارے آ کے اکٹھے ہو گئے، تنبیہ نہیں کی، سرزنش نہیں کی، ڈانٹا نہیں، ڈپٹا نہیں، بلکہ کہتے ہیں یہ کب تک لوٹ مار کرتے رہو گے؟ ایک راستہ، میں ایک آپشن تمہارے لیے لے کے آیا ہوں۔ ان رہزنوں نے کہا کیسا آپشن ہے، کیا راستہ ہے، کیا آفر ہے؟ حضرت عمران نے کہا تجارت کرو گے؟ کہا ہم اور تجارت؟ کہا ہاں۔ کہا کس کے ساتھ؟ کہا خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ۔ کہا کیا کرنا ہوگا؟ کہا جب خدیجۃ الکبریٰ کے تجارتی کارواں جائیں تو ایک اونٹ دو، جب لوٹ کر آئیں تو 2 اونٹ لے لو، جب تجارتی کارواں نکلے تو 1 بھیڑ دو، جب لوٹ کر آئیں تو 2 بھیڑے لے لو۔ یہ پرائیویٹ لمیٹڈ کا پہلا تصور تھا جو تدبر عمران کا صدقہ دنیا آج تک کھا رہی ہے۔ دیکھیے 2 طرح کی شخصیتیں ہیں اسلام کے اندر، ایک وہ ہیں جو اسلام کی بنا پر پہچانے جاتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو اسلام کی بنا پر عزت دار بن گئے کیونکہ وہ مسلمان ہوئے، مسلمان ہونے کے بعد خلافت اور حکومت ان کو مل گئی۔
اگر وہ مسلمان نہ ہوتے، حکومت اور خلافت ان کو نہ ملتی، تو ان کو نہ کوئی جاننے والا ہوتا، نہ ماننے والا ہوتا، نہ پہچاننے والا ہوتا۔ تو وہ محتاج تھے اقتدار کے، حکومت کے، دولت کے، کرسی کے، سطوت کے، تاج و تخت کے۔ لیکن کچھ وہ ہوتے ہیں جنہیں منصب عزت دیتا ہے، کچھ وہ ہوتے ہیں جو منصب کو عزت عطا کرتے ہیں۔ دور جاہلیت میں اسلام سے پہلے یہاں تک کہ بڑے بڑے صحابہ کرام، سلمان فارسی کو بھی کوئی نہ جانتا، ابو ذر کو بھی کوئی نہ جانتا، اگر دائرہ اسلام میں داخل نہ ہوتے، لیکن جو اسلام کے آنے سے پہلے عزت دار رہے ہوں، اسے یا تو ختیجہ کہتے ہیں یا ابو طالب کہتے ہیں۔ یا تو ختیجہ جو اسلام کے آنے سے پہلے اسلام کا کام کر رہے تھے، اسلام کا نام کر رہے تھے، اسلام کا پرچار کر رہے تھے۔ کیسے؟ اب آپ دیکھیں، رسول اللہ نے بیٹیوں کو بچایا، کتنا بڑا احسان انسانیت پر۔ میری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، کتنا بڑا احسان انسانیت پر کہ آج سے 1400 سال پہلے جو جلتی ہوئی ریتی میں بچیوں کے جسموں کو پاٹ دے، وہ سنگ دل عرب، رسول اللہ نے اسے ایسی عزت بخشی کہ بیٹیوں کو قتل مت کرو، بیٹی کو زحمت مت سمجھو، رحمت سمجھو۔ جس نے زحمت کو رحمت بنا دیا وہ رسول اسلام۔ بیٹیوں کو بچایا، بیٹیوں کو بچایا، خواتین کو بچایا۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا، کل تو تابوت کی مجلس ہے، چوتھے امام کی شہادت کی مجلس ہے، پرسوں کی جو آخری کی مجلس ہے، میں کوشش کروں گا کہ خواتین، کیونکہ آج کل یہ ٹاپک بڑا پھیل رہا ہے پوری دنیا میں کہ اسلام نے خواتین کو دبایا ہے، انشاءاللہ پرسوں کی مجلس میں کوشش کروں گا کہ اسلام نے خواتین کو جو حقوق دیے ہیں آج تک کسی نظام نے نہیں دیے، جو عزت و شرف عورت کو اسلام نے بخشا وہ کسی نے نہیں بخشا۔ میں کہتا ہوں مسلمان کو مت دیکھو کہ مسلمان خواتین کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے، مسلمان کو نہیں، رسول اسلام کو دیکھو۔ انگریزی کی ایک کہاوت ہے، ڈونٹ جج a religion by its followers۔ کسی مذہب کو اس کے ماننے والوں سے مت سمجھو، اس کو لانے والوں سے سمجھو۔ اسلام کے ماننے والے نہیں بتائیں گے خواتین کے حقوق کیا، اسلام کو لانے والے بتائیں گے کہ خواتین کے حقوق کیا ہیں۔ انشاءاللہ پرسوں کی مجلس میں ڈسکس ہوگا، کوشش کروں گا۔ تو اسلام نے عزت دار بنایا۔ جب مولا علی کے ہاتھوں پر بیعت ہوئی تو ساسا ابن سوہان آ کے کہتے ہیں، مولا آپ کو خلافت کی ضرورت نہیں تھی، خلافت کو آپ کی ضرورت تھی۔ خلافت نے آپ کو بلند نہیں کیا، آپ نے خلافت کو بلند کیا ہے۔ خلافت نے آپ کو عزت نہیں دی، آپ نے خلافت کو عزت دی ہے۔ امام احمد ابن حنبل مسجد میں مصلی پر بیٹھ کر عبادت کر رہے تھے، ایک گروہ علی اور خلافت کے موضوع پہ گفتگو کر رہا تھا۔ ایک مرتبہ جیسے ہی یہ آوازیں امام احمد ابن حنبل کے کانوں کے پردوں سے ٹکرائی، امام احمد ابن حنبل مصلی سے اٹھے، اس گروہ میں آ کر بیٹھ گئے، کہا خبردار خلافت کا ذکر چھڑے تو علی کا تذکرہ نہ کرنا، کیونکہ ان الخلافت لم تزین علیا بل علی زینہا، خلافت نے علی کو عزت نہیں بخشی، علی نے خلافت کو عزت عطا کی ہے۔ علی نے خلافت کو عزت عطا۔ لیکن جو اسلام سے پہلے عزت دار ہو، جو اسلام سے پہلے اسلام کا کام کر رہے ہیں، تو رسول اللہ نے بچیوں کو بچایا۔ قتل مت کرنا شرمندگی کی بنا پر۔ تاریخ میں لکھا ہوا ہے جب کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی تھی تو ان کے چہروں کے رنگ اتر جاتے تھے، پریشان ہو جاتے تھے، ہاں یہ کیا ہو گیا، بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ اگر کسی کے چہرے پہ یہ تاثرات آج بھی نظر آئیں
تو سمجھ لیجئے یہ دور جاہلیت کی رسم ہے۔ اسلام نے کہا بیٹی پیدا ہو تو چہرہ بگاڑنا مت، چہرہ کھلا لینا، اس لیے کیونکہ رسول نے یہ فرمایا جس کی پہلی اولاد بیٹی ہوتی ہے اس پر اللہ کی رحمت کی بارش ہوتی ہے۔ رسول کی حدیث خوش نصیب ہے وہ جس کی پہلی اولاد بیٹی ہو، خوش نصیب ہے وہ جس کی پہلی اولاد بیٹی ہو۔ کہا دیکھو کیا رحمت العالمین کا شعار ہے، اس دور میں اتنا خیال خواتین کا۔ کہا جب باپوں سے مخاطب ہوئے رسول، کہا دیکھو جب گھر آؤ نا باہر سے لوٹ کے تو بچوں کے لیے تحفے لایا کرو۔ یہ عرب بڑے سنگ دل ہوتے تھے، یہ اولاد کو نہ گود میں اٹھاتے تھے نہ بھیج کے پیار کرتے تھے۔ رسول اللہ ایک دن تقریر کر رہے تھے، کہا اپنی اولاد کو بھیج کے پیار کیا کرو۔ ایک سنگ دل بیٹھا ہوا تھا بدو، کہا میں تو نہیں کرتا۔ تو کہا اللہ کی نظر کرم بھی تجھ پر نہیں ہوگی اگر تو اولاد کو بھیج کے پیار نہیں کرتا۔ تو رسول نے کہا بھیج کے پیار کیا کرو، اور جب گھر آیا کرو تو اپنے بچوں کے لیے تحفے لاؤ، اور جب تحفے لاؤ تو بیٹیوں کو اس پر مقدم رکھو۔ ایسا نہیں ہے کہ بیٹے کے لیے قیمتی تحفہ لاؤ، بیٹے کے لیے سستا تحفہ لاؤ۔ رسول نے کہا بیٹی کے لیے قیمتی لانا، بیٹے کے لیے سستا لانا، مقدم رکھو بیٹیوں کو، بیٹیوں کو مقدم رکھو۔ انشاءاللہ پرسوں اس پہ گفتگو ہوگی ورنہ میں کہیں اور نکل جاؤں گا۔ تو عزیزان محترم، جو اسلام سے پہلے اسلام کا کام کر رہے ہیں، نبی نے تو بعد میں بچایا پوری عالمانہ ذمہ داری کے ساتھ۔ نبی نے بیٹیوں کو بعد میں بچایا، بعد میں۔ نبی سے پہلے تاریخ نے یہ لکھا، تاریخ ابن ہشام، کہ جب کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی تھی تو جناب خدیجہ تک یہ خبر پہنچتی تھی کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ آپ پیغام بھجواتی تھیں حضرت عمران ابو طالب کو اور اپنے چچا کے بیٹے ورقہ ابن نوفل کو۔ تاریخ لکھتی ہے کہ یہ تینوں ہستیاں، جناب خدیجہ، حضرت ابو طالب، ورقہ ابن نوفل، یہ تینوں ہستیاں اس دروازے پر جا کر دق الباب کرتی اور باپ سے کہتی خبردار غربت کی بنا پر، شرمندگی کی بنا پر اپنی ننھی منی بچی کو گور کے حوالے مت کر دینا، خاک کے حوالے مت کر دینا۔ اگر تمہارے پاس اسباب ہیں تو تم اس کو پالو، اگر نہیں ہیں تو لاؤ ہمیں دے دو، ہم پال پوس کے تربیت کر کے اس کو جوان کریں گے۔ نہ جانے کتنی بیٹیاں تھیں جن کو خدیجۃ الکبریٰ نے پالا، تربیت کر کے توحید سکھا کر ان کو پروان چڑھایا۔ دنیا کہنے لگی ارے غیر نہیں ہیں، خدیجہ کی بیٹیاں ہیں۔ اتنا پیار، اتنا لاڈ کہ دنیا سمجھتی تھی بیٹیاں ہیں تو بیٹیاں بنا، بیٹیاں نہیں تھیں۔ پالا ایسے خدیجۃ الکبریٰ نے ان بیٹیوں کو جن کے لیے خطرہ تھا کہ ان کے باپ، ان کے کفیل ان کو قتل کر دیں گے۔ حضرت ابو طالب جاتے تھے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ جاتی تھی، جناب ورقہ ابن نوفل جاتے تھے، یہ تینوں ہستیاں جاتی تھیں اور جا کر بیٹیوں کو بچا لیتی تھیں۔ جناب خدیجہ اور حضرت ابو طالب دور جاہلیت میں بیٹیوں کو بچاتے رہے، بیٹیوں کو پڑھاتے رہے۔ یہ تو آج کا نعرہ ہے کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، لیکن اگر کسی نے بیٹیوں کو بچایا ہے اور پڑھایا ہے تو وہ خدیجۃ الکبریٰ کی ذات ہے، حضرت ابو طالب کی ذات ہے۔ قدر کرو ان ہستیوں کی، عزت کرو ان ہستیوں کی جنہوں نے بیٹیوں کو بچایا، بیٹیوں کو پڑھایا۔ پہلا کائنات کے اندر اسکول کسی نے اگر قائم کیا تعلیم نسواں کے لیے، عورتوں کی تعلیم کے لیے، اگر مکہ کی سرزمین پر
اسلام کے پرچم کے بلند ہونے سے پہلے اگر کسی نے اسکول قائم کیا تو وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی ذات ہے۔ 3 خواتین نے انسانیت کی خواتین کو پڑھایا ہے، یا تو خدیجہ ہے یا فاطمہ ہے یا زینب ہے۔ خدیجۃ الکبریٰ نے مکہ میں اسکول بنایا، جناب فاطمہ زہرا نے مدینے میں، جناب زینب نے کوفہ میں پیغام بھیج دیا خواتین آئیں، اور وہی توحید درس دیتی تھی خدیجۃ الکبریٰ، توحید کے درس۔ کون سی توحید؟ توحید زبوری، توحید انجیل، اور تربیت کرتی تھی خواتین کی۔ تو جناب خدیجۃ الکبریٰ احسان ہے انسانیت پر حضرت ابو طالب کا اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کا۔ حضرت ابو طالب نے کہا تجارت کرو، 1 اونٹ 2 لوٹ کے آئے تو 2 اونٹ لے لو، 1 بھیڑ 2 لوٹ کے آئے تجارتی کارواں تو 2 لے لو۔ اب جو اگلے دن بی بی خدیجہ کا کارواں نکلا تو یہ جتنے لٹیرے تھے نیزے لے کے کھڑے ہو گئے، ہمارا مال جا رہا ہے۔ ہمارا مال جا رہا۔ جو لٹیرا تھا اسے امین بنا دیا حضرت ابو طالب نے۔ کیسے کیسے اصول بنائے ہیں حضرت عمران نے، خدا کی قسم تاریخ پڑھ کے دیکھیے آپ حیران ہو جائیں گے۔ کون جانے ابو طالب کا علمی اور روحانی مقام کیا تھا؟ یہ آج کے دور کا 2 رکعت کا مولوی کیا جانے عظمت عمران کیا ہے؟ آؤ مفتیوں مولویوں میں بتاتا ہوں عمران کون ہے، جس کے بنائے ہوئے اصولوں کو شریعت من و ان اختیار کرے، اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ حضرت ابو طالب کا ایک دوست تھا امراء قیس، اس کا مرڈر ہوا۔ جب مرڈر ہوا اس کا تو قاتل کا کوئی پتہ نہیں، قاتل کا کوئی پتہ نہیں۔ اس کے گھر والے آئے پسماندگان، حضرت ابو طالب نے پوچھا شک ہے کسی پہ؟ کہا فلاں پہ شک نہیں یقین ہے۔ کہا ٹھیک ہے، 2 لوگ ہوں تو 25 قسمیں کھائیں، اور اگر 10 لوگ ہوں تو 5 قسمیں کھائیں۔ پوری 50 قسموں کا عدد مکمل کرو۔ اگر گھر والے 50 قسمیں کھا کے یہ دعویٰ کریں کہ اس کا قاتل فلاں شخص ہے تو جرم ثابت ہو جائے گا۔ یہ اصول بنایا حضرت ابو طالب نے، جسے اصول قسامت کہتے ہیں۔ اصول قسامت، اسلام کو یہ اصول اتنا پسند آیا کہ رسول اللہ نے اسے اپنی شریعت میں شامل کر لیا۔ آج بھی یہ اصول اسلامی شریعت کا جز ہے کہ اگر قاتل کا پتہ نہ ہو تو مقتول کے پسماندگان اگر 50 قسمیں کھا کے دعویٰ کریں تو ان کی گواہی قبول کی جائے گی اور حد جاری کی جائے گی۔ یہ اصول بنایا حضرت ابو طالب نے۔ اچھا آپ قصیدہ پڑھیں حضرت ابو طالب کا، قصیدہ لامیہ۔ مولا علی نے کہا کہ اپنے بچوں کو قصیدہ لامیہ کی تعلیم دو، کیونکہ اس میں توحید ہی توحید ہے۔ میں حضرت عمران کے ایمان پہ کبھی گفتگو نہیں کرتا، اس کے ایمان پہ تو گفتگو ہو سکتی ہے جو عمران کے ایمان پہ شک کرے۔ ماشاءاللہ۔ جو حضرت عمران کے ایمان پہ شک کرے اس کے ایمان پہ گفتگو ہونی چاہیے کہ وہ صاحب ایمان رہا یا دائرہ ایمان سے خارج ہو گیا۔ لیکن اگر ہم ایمان ثابت کرتے پھریں تو یہ ضلالت ہے، اس لیے کیونکہ جو زبان یزید کو رضی اللہ کہے
یہ ابو طالب کی توہین ہے، وہ زبان ابو طالب کو مسلمان کہے۔ کہنے دو اس زبان کو ابو طالب کو کافر جو یزید کو رضی اللہ کہتے ہیں۔ ہمیں ان زبانوں سے، ان لہجوں سے نہیں سننا ابو طالب کے ایمان کے ترانے جو یزید کو رضی اللہ کہتے ہیں۔ وہ بہتر ہیں، یزید کو رضی اللہ کہنے والے بہتر ہیں ابو طالب کو کافر کہیں۔ توجہ ہے؟ تو اس کے ایمان پہ تو گفتگو ہو سکتی، عظمت ابو طالب پہ گفتگو ہونی چاہیے کہ ابو طالب نے جو اصول بنایا ہے، کسی میں جرت جو انکار کرے اس حقیقت کا کہ ابو طالب کا بنایا ہوا اصول قسامت کو شریعت نے من و ان شامل نہیں کیا، اپنی شریعت میں اللہ نے اپنے دین میں شامل نہیں کیا۔ قید پڑا عرب میں، فصلیں مفقود ہو گئی، جانور ناپید ہو گئے، نہ آب، نہ فصل، نہ دانہ، نہ گیہوں، نہ اناج، پریشان ہو گئے کفار قریش۔ حضرت عمران کے پاس آئے، سرکار یہی جملے ہیں، تاریخ بیان کر رہا ہوں، عقیدہ نہیں، اپنے رب سے دعا کریے کہ بارش ہونے لگے۔ یہ نہیں کہا بتوں سے، یہ نہیں کہا بتوں سے، بتوں سے، خدا کی قسم اسلام کی جو پہلی دعوت ہوئی نا، پہلی جو کال کی اسلام کے لیے، وہ کہاں ہوئی ہے؟ تاریخ پڑھ کے دیکھیے، ابو طالب کے گھر میں ہوئی ہے، ابو طالب کے گھر میں ہوئی۔ میں کہتا ہوں پروردگار، اگر تجھے اپنے دین کو پھیلانا تھا تو شروعات اپنے گھر سے کرنی چاہیے تھی۔ میں نے مولوی سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ جب اللہ نے اسلام کی شروعات کی اور پہلی دعوت دی ایمان کی، اسلام کی، تو اپنے گھر سے نہیں کی، ابو طالب کے گھر میں دعوت کی۔ مولوی نے کہا اس لیے کیونکہ اللہ کے گھر میں بت رکھے ہوئے تھے، اور جہاں بت رکھے ہوئے ہوں وہاں توحید کی دعوت نہیں دی جا سکتی۔ تو پتہ یہ چلا کہ رحمان کے گھر میں تو بت تھے، عمران کے گھر میں بت تھے۔ رحمان کے گھر میں تو بت تھے، عمران کے گھر میں بت نہیں تھے۔ کہا اپنے رب سے دعا کریں، بارش ہونے لگے۔ حضرت عمران چاہتے تو اسی وقت دعا کرتا ہے اور ابر کرم الہی برسنے لگتا، لیکن حضرت ابو طالب نے توسل کو شرعی جواز عطا کیا اور ننھے سے محمد کی کلائی پکڑی اور بغل میں دبا کے چلے، مکہ سے باہر آئے، بعض روایتوں میں خانہ کعبہ میں آئے۔ ابو طالب نے آسمان کی طرف دیکھا، نہ جانے جلی اور ولی میں کیا گفتگو ہونے لگی۔ ابھی ابو طالب کے لبوں میں جنبش باقی تھی کہ ابر کرم الہی سمٹ سمٹ کر آنے لگے، بارش ہونے لگی۔ ابو طالب کے ذوق شاعری نے انگڑائی لی۔ ایک مرتبہ قصیدہ لامیہ کے وہ جملے آپ کو سنانے لگا ہوں۔ اے مسلمانوں، ابو طالب اس شاعر کو کہتے ہیں جس نے دور جاہلیت میں نعت گوئی کا سلیقہ دنیا کو سکھایا۔ جب بھی نعت کہا کرو ابو طالب کو سلام کر لیا کرو۔ حضرت ابو طالب نے محمد کے چہرے کو دیکھ کے کہا وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِ شِمَامُ الْيَتَامَى عِصْمَةُ الْأَرَامِلِ يَلُوذُ بِهِ الْحَالَاتِ مِنْ آلِ هاشم فَإِنَّهُمْ فِي نِعْمَةٍ وَفَوَازِلٍ۔ دیکھ رہے ہیں چہرے کو بلا تشبیہ، 10 برس کے محمد، کتنا خوبصورت ہے تیرا یہ چہرہ جس کے ذریعے ابر کرم الہی کو طلب کیا جاتا۔ چاہتے تو خود بھی دعا کرتے بارش ہو جاتی، لیکن محمد کے ذریعے اپنی دعاؤں کو مستجاب کراؤ، کیونکہ یہ عبد اور معبود کے درمیان وسیلہ ہے۔ دیکھ کے کہا وہ اب یہ ہاتھ ایسے تھا بغل میں دبا ہوا اور دعا کر رہے تھے ابو طالب
کہ ابر کرم الہی سمٹ سمٹ کر آنے لگے، بارش ہونے لگی۔ ابو طالب کے ذوق شاعری نے انگڑائی لی اور قصیدہ لامیہ کے وہ مصرے وارد ہوئے، وہ اب یزو، اب دیکھا محمد کو، اپنے بھتیجے کو دیکھا، اللہ کے رسول کو دیکھا، وہ اب یزو یستسقى الغمام بوجہی، کتنا حسین ہے، خوبصورت ہے تیرا یہ چہرہ جس کے ذریعے بارش کو طلب کیا جاتا ہے۔ وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِ شِمَامُ الْيَتَامَى عِصْمَةُ الْأَرَامِلِ، اور تیری بارگاہ وہ ہے جہاں یتیموں کو اور بیواؤں کو قرار آ جاتا ہے۔ میں کہوں اے حضرت عمران، ابھی تو مصطفیٰ رسول اللہ کی عمر 10 برس ہے، جب یہ جوان ہوں گے، مدینے جائیں گے، مکہ کی سرزمین ہوگی، تب کہیں جا کے یہ وقت آئے گا کہ آپ کی بارگاہ میں یتیموں کو اور بیواؤں کو قرار حاصل ہوگا۔ مگر مجھے کہہ لینے دیجئے یہ جملہ کہ ابو طالب وہ ہے جو مکہ میں رہ کر مدینے کی غیب کی خبریں دیا کرتا۔ وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِ شِمَامُ الْيَتَامَى عِصْمَةُ الْأَرَامِلِ يَلُوذُ بِهِ الْحَالَاتُ مِنْ آلِ ہاشم فَإِنَّهُمْ فِي نِعْمَةٍ وَفَوَازِلٍ، اور جب بنی ہاشم پریشانیوں میں گھر جاتے ہیں تو تیری بارگاہ میں آتے ہیں اور مالا مال ہو جاتے ہیں۔ فَإِنَّهُمْ فِي نِعْمَةٍ وَفَوَازِلٍ، تیری بارگاہ میں آتے ہیں تو نعمتوں سے مالا مال ہو جایا کرتے ہیں۔ وقت گزرا، حضرت عمران ابو طالب زندہ نہیں رہے، رسول اللہ ہجرت کر کے مدینے آ گئے۔ جیسے مکہ میں قحط پڑا تھا نا، آج مدینے میں قحط پڑا، اور جیسے کفار قریش نے حضرت ابو طالب کا محاصرہ کیا تھا اور التجا کی تھی اپنے رب سے دعا کرے، آج مسلمانوں نے رسول اللہ کو گھیرا اور کہا یا رسول اللہ فصلیں مفقود ہو چکی ہیں، جانور ناپید ہو چکے ہیں، نہ آب ہے، نہ گل ہے، نہ پانی ہے، نہ فصل ہے، نہ اناج ہے، دعا کرے اللہ سے کہ بارش ہونے لگے۔ توجہ، اب وہ ابو طالب کی چھوڑی ہوئی سنت شریعت کا جز بن چکی تھی۔ حضرت رسول اسلام مدینے سے باہر نکلے، 2 رکعت نماز استسقا پڑھی۔ 2 رکعت، اگر کوئی مولوی یہاں بیٹھا ہو تو آپ تصدیق کر سکتے ہیں نماز استسقا کیا ہے، کہ اگر بارش نہ ہو تو آپ زیر آسمان آئیں اور دعا کریں 2 رکعت نماز پڑھ کے، تو انشاءاللہ بارش۔ اس نماز کا نام کیا ہے؟ نماز استسقا، نماز استسقا پڑھیے جناب ابو طالب کے اشعار۔ وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى بِغَمَامُ بِوَجْهِ، کتنا حسین ہے تیرا یہ چہرہ۔ جو الفاظ ابو طالب نے اپنے اشعار میں استعمال کیے تھے، شریعت نے اسی کو اصطلاح بنا دیا۔ نماز استسقا، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى، نماز استسقا کیا ہے؟ نماز استسقا ابو طالب کی چھوڑی ہوئی سنت ہے، جو شریعت نے لے لی، جو پروردگار عالم نے لے لی۔ یہاں دیکھیے 2 ہی چیزیں یہاں سے وہاں جاتی ہیں، یا تو ابو طالب کے بنائے ہوئے اصول یہاں سے وہاں چلے جاتے ہیں، یا فاطمہ کی بنائی ہوئی روٹیاں یہاں سے وہاں چلی جاتی ہیں۔ وہاں جاتے ہیں، پھر وہاں سے یہاں آتے ہیں۔ تو حضرت ابو طالب نے، اچھا یہ جو قصیدہ لامیہ میں نے آپ کو شعر سنا ہے نا، قصیدہ حضرت ابو طالب کا قصیدہ پڑھ کے دیکھیے گا، مزہ آئے گا۔ ظاہر سی بات ہے علی کے باپ کا کلام ہے تو کیسا ہو۔ علی کے باپ کا کلام ہے۔
اب جو علامہ شبلی نعمانی نے ابو طالب کا یہ قصیدہ لامیہ پڑھا تو کہتے ہیں یہ ابو طالب کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نے پوچھا کیوں؟ کہا جو الفاظ اس میں استعمال ہوئے ہیں، جو اصطلاحیں اس میں استعمال ہوئی ہیں، جو جملے اس میں استعمال ہوئے ہیں، وہ قرآن مجید کے جملے ہیں، اور اس وقت تک قرآن مجید نازل نہیں ہوا تھا۔ تو قرآن سے پہلے قرآن کے الفاظ، قرآن سے پہلے قرآن کے جملے، قرآن سے پہلے قرآن کی اصطلاحیں، قرآن سے پہلے قرآن کی آیتیں، یہ آئی کہاں سے؟ اب جو ہم نے سرکار دو عالم سے پوچھا کہ یہ جو قرآن نازل ہوا ہے یہ کس کے لہجے میں نازل ہوا ہے، تو سرکار دو عالم نے سیاہ ستہ میں صحیح بخاری میں فرمایا کہ قرآن نازل ہوا ہے بنی ہاشم کے سرداروں کی زبان میں۔ قرآن نازل ہوا ہے بنی ہاشم کے سرداروں کی زبان میں، اور بنی ہاشم میں ابو طالب سے نہ کوئی بڑا فصیح ہے نہ کوئی بلیغ ہے۔ اب سمجھ میں آیا؟ قرآن نازل ہوتا ہے تو اس کے لہجے میں اصول بنتے ہیں، تو اس کی عقل کا نتیجہ، اس کی فکر کا نتیجہ۔ تو اب جناب ختیجہ کا منافع دگنا ہو گیا۔ آپ حضرت عمران کے پاس آئیں اور کہا کہ منافع میرا دگنا ہو گیا، نقصان سے بھی میں بچ گئی، میں چاہتی ہوں کہ منافع کا کچھ حصہ آپ کو بھی مرحمت فرماؤں۔ حضرت ابو طالب نے کہا ہمیں منافع کی ضرورت نہیں ہے، البتہ میرا بھتیجا محمد اسے نوکری کی تلاش ہے، کل میں اس کو لے کر تمہارے در اقدس پر ضرور آؤں گا۔ اگلے دن رسول اللہ کی کلائی حضرت ابو طالب نے پکڑی اور جناب سیدہ کے در اقدس پہ پہنچے۔ یہ نور مصطفیٰ کی پہلی کرن تھی جو صحن ختیجہ میں پہنچی تھی۔ جناب ختیجہ نے حریر اور دیبا کے پردوں سے جھانک کر دیکھا تو بچپن کے خواب کی تعبیر مجسم محمد بن کے نگاہوں کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ وہ جو نور بن کے بشارت دیتا چلا آ رہا تھا آج وہ نگاہوں کے سامنے تھا۔ آپ نے اپنے غلام میسرہ کو بلایا، میسرہ سن، آج تو آقا کی حیثیت سے نہیں جا رہا بلکہ یتیم عبداللہ کا غلام بن کے جا رہا ہے۔ اب تیرا کام منافع پر نظر کرنا نہیں ہے، تیرا کام یہ ہے کہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے دن رات صبح و شام مصطفیٰ کی عادات و اطوار و کردار و رفتار پر نظر رکھے اور آ کے مجھے رپورٹ دے کہ تو نے کیا دیکھا اور کیا محسوس کیا۔ اب جو یہ تجارتی کارواں رسول اللہ کی قیادت میں شام سے لوٹ کر آیا، میسرہ آ کے جناب ختیجہ کے سامنے کھڑا ہوا۔ جناب ختیجہ نے یہ نہیں کہا فضائل، کمالات، مناقب، بلندیاں، عظمتیں، رفعتیں، خصائل، خصائص، فضائل، یہ نہیں کہا میسرہ یتیم عبداللہ کے عیب بیان کر، فضائل نہیں، عیب۔ کیوں؟ کوئی آپ سے پوچھے کہ حبیب حیدر کے فضائل بیان کرے، آپ سب میرے چاہنے والے، میرے والد کے چاہنے والے، بڑے عزیز تھے ہمارے منو بھائی، ان کے بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں، بھائی بھی ان کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب ان سے کوئی پوچھے تو یہ میری تعریف کریں گے ہی؟ میری تعریف کرنا اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ میری ذات کے اندر کوئی عیب موجود نہیں ہے۔ فضائل اپنی جگہ، کمیاں اپنی جگہ، عیب اپنی جگہ۔ تاریخ کی موجودگی میں، قلم و کرتاس کی موجودگی میں حکمت ختیجہ پہ جانے قربان ہو جائیں۔ جناب ختیجہ نے سوال کیا عیب بیان کر۔ میسرہ مسلمان نہیں تھا، عیسائی تھا۔ زباں کھلی، خلق کا عظیم ہے، خلق کا کریم ہے، گفتار کا صدیق ہے۔ کہا تو نے میرا سوال نہیں سنا، عیب بیان کر۔ کہا دنیا بیوہ بناتی ہے، یہ بیواؤں کے سروں پر عظمتوں کی ردائیں ڈال دیتا ہے۔ کہا عیب بیان کر۔ کہا دنیا یتیم بناتی ہے، یہ یتیموں کو سینے سے لگا لیتا ہے۔ کہا عیب بیان کر۔ کہا دنیا ایک نوالے کے لیے قتل کر دیتی ہے، اس کے درے، اس کی سخاوت کی گرم تندوروں کی بوئے صحراؤں کے بھوکوں کو بلا کر سیراب کر دیتی ہے۔
کہا عیب بیان کر، کہا دنیا ایک قطرہ آپ کے لیے قتل کر دیتی ہے، اس کی در حیات کی سبیلیں کبھی خشک نہیں ہوتی، کہا عیب بیان کر، کہا بنی ہاشم سے بڑا کوئی سخی نہیں، بنی ہاشم میں عبداللہ سے بڑا کوئی سردار نہیں، ابو طالب سے بڑا کوئی کریم نہیں، عبداللہ کا یہ بیٹا ہے، ابو طالب کا یہ پروردہ ہے، کہا عیب بیان کر، کہا شاخیں جھک جھک کر جسے سلام کرتی ہیں۔ کہا یتیم عبداللہ کے عیب بیان کر، کہا شاخیں جھک جھک کر جسے سلام کرتی ہیں، کہا عیب بیان کر، کہا نقش کفے پر ریت پر جس کے ظاہر نہیں ہوتے، کہا عیب بیان کر، کہا ابر جس پر سایہ فگن رہتا ہے، کہا عیب بیان کر، کہا عرب سفر کرتے ہیں، سفر میں حدت و حرارت و شدت و گرمی ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں ان کے جسموں سے پسینہ نکلتا ہے، عربوں کے جسموں سے پسینہ نکلتا ہے تو پسینے میں بدبو ہوتی ہے، پسینے کی بدبو کو دور کرنے کے لیے عرب مشک، عنبر اور کستوری کا استعمال کرتے ہیں، مگر اے پاک سیدہ اس سفر میں نہ مشک کی ضرورت، نہ عنبر کی ضرورت، نہ کستوری کی ضرورت، جس میں عرب سفر کرتے ہیں، سفر میں گرمی ہوتی ہے جس کے نتیجے میں ان کے جسموں سے پسینہ نکلتا ہے، پسینے میں بدبو ہوتی ہے، پسینے کی بدبو کو دور کرنے کے لیے عرب مشک، عنبر اور کستوری کا استعمال کرتے ہیں، مگر اے پاک سیدہ تیری عظمتوں کی قسم اس سفر میں نہ مشک کی ضرورت، نہ عنبر کی ضرورت، نہ کستوری کی ضرورت، جس میں مصطفیٰ سے پھوٹتا ہوا پسینہ مجھ سے اعلیٰ ہے، کستوری سے بہتر ہے، عنبر سے بہترین ہے۔ کہا تو نے میرا سوال نہیں سنا، عیب بیان کر، کہا بی بی قیامت ہو جائے گی لیکن یہ تیرا غلام مصطفیٰ کے عیب بیان نہیں کر سکتا، اس لیے کیونکہ وہ ذات بے عیب ہے۔ میسرہ جیسے عیسائی کو ذات مصطفیٰ بے عیب نظر آتی ہے اور وقف بورڈ کے سابق منحوس چیئرمین کو بی بی عیب بیان کروں تو کیسے کروں؟ بنانے والے نے اس میں کوئی عیب خلق ہی نہیں کیا ہے، یہ ایسا بے عیب ہے، یہ ایسا معصوم ہے۔ ارے اپنے چاہنے والے گواہی دیں تو کون سی بڑی بات ہے، غیر مذاہب کے لوگ اعتراف کر لیں دیکھ کے، یہی سبب ہے خدا کی قسم کتنی روایتیں ہیں کہ صاحب حس ہونا، کوئی صاحب حس اور آ جائے نبی کے سامنے، نبی کا چہرہ اس کے سامنے جب آتا تھا نا صاحب حس کے، تو جسم میں لرزہ طاری ہوتا تھا اور کہتا تھا کوئی خدا نہیں سوائے اللہ کے، کوئی رسول نہیں سوائے تیرے، تو نبی کا آخری رسول ہے، تو اللہ کا آخری رسول ہے، تو اللہ کا آخری نبی اور پیغمبر ہے، مسلمان ہو جاتا ہے۔ رسول کو تکلم کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو چہرہ دیکھ کر ان کے قلوب منقلب ہو گئے، چہرہ دیکھ لیا، بس چہرہ دیکھ لیا، اب کسی لفظ کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر صاحب حس ہو
اور بے حس ہو تو پورا قرآن پڑھ جائیے اس کے ساتھ، تو یہی کہے گا کہ یہ کس کی کتاب ہے؟ اب آپ دیکھیے معجزہ قرآن کا، آپ نبی کی حدیثیں پڑھیے، جو لوگ عربی جانتے ہیں وہ حدیثیں پڑھیں، کتنی حدیثیں ہیں نبی کی، ہزاروں احادیث نبی کی، ہمارے پاس تو لگ بھگ ائمہ معصومین کی 50 سے 60 ہزار حدیثیں ہوں گی۔ آپ رسول اللہ کی 23 برس کی زندگی ہے، آپ کلام پڑھیے، نبی کا کلام پڑھیے، جو نبی نے کلام کیا، بات کر رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، پھر قرآن پڑھیے۔ توجہ، جو لوگ عربی جانتے ہیں وہ سمجھ جائیں گے کہ دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے، یہ زبان کچھ اور ہے اور وہ زبان، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان ایک ہی وقت میں دو دو زبانیں بولے اور دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہو؟ قرآن نے جو دلیل بنایا نا اپنے آپ کو، تم جواب لاؤ اس کا، یہ جواب کیا تھا پتہ ہے آپ کو؟ کیونکہ انسان کا کلام یا تو شاعری ہوتا ہے یا تقریر ہوتی ہے، یا نظم یا نثر، یا شاعری یا تقریر یا گفتگو، تیسری کوئی کلام کی شکل نہیں ہوتی۔ قرآن نہ نظم ہے نہ نثر ہے، اس لیے قرآن کا یہ معجزہ ہے کہ تم کوئی ایسا کلام آج تک اور قیامت تک پیش نہیں کر سکتے جو نہ نثر ہو نہ نظم ہو، لیکن اگر خطیب پڑھے تو نثر کا مزہ آئے، اگر شاعر پڑھے تو نظم کا لطف آنے لگے۔ یہ ہے قرآن کا معجزہ۔ قرآن کا معجزہ آپ کو معلوم ہے، ایسے ایسے شاعر تھے، رب میں سجدہ کیا ہے ان کو، عربوں نے سجدہ، شاعری پہ قربان ہو گئے عربوں کی۔ اور لبید ایک شاعر تھا رسول اللہ کے دور میں، جب اس نے اپنا کلام پڑھا نا، لبید نے، لبید لام بے یہ دال لبید، جب اس نے اپنا کلام پڑھا تو عربوں نے اسے سجدہ کیا، سجدے میں گر گئے اس کے سامنے۔ تاریخ میں لکھا ہوا ہے، رحیق المختوم ایک سیرت کی کتاب ہے، بہت بڑی ایوارڈڈ کتاب ہے عربی میں۔ رحیق المختوم میں لکھا ہوا ہے کہ جب اس نے اپنا قصیدہ پڑھا تو عربوں نے اسے سجدہ کیا اور کہا تجھ سے بہتر نہ کوئی شاعر پیدا ہو سکتا ہے اب قیامت تک، اور نہ تیرے کلام سے بہتر کوئی کلام وجود میں آ سکتا ہے۔ اور اس کے کلام کو ریشمی کپڑے کے اوپر سونے کی تاروں سے لکھ کر خانہ کعبہ کی دیوار پر ٹانگ دیا عربوں نے، لبید کے قصیدے کو۔ رسول اللہ کو پتہ چلا نا تو رسول پر سورہ کوثر نازل ہوا، اِنَّا آتَيْنَكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اے نبی، ہم نے تجھے فاطمہ عطا کی، اِنَّا آتَيْنَكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تجھے فاطمہ عطا کی، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اب اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانیاں دے۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، تیرا دشمن بے اولاد۔ یہ ہے سب سے چھوٹا سورہ جو قصیدہ ہے جناب فاطمہ زہرا کا۔ سورہ کوثر قصیدہ ہے، یہ تو پورا قرآن قصیدہ ہے، لیکن خصوصی یہ قصیدہ ہے زہرا کا، سیدہ کا، فاطمہ کا، بطول کا، طاہرہ کا، حورہ کا، زکیہ کا، قدسیہ کا، محدثہ کا۔ یہ قصیدہ ہے۔ جب یہ سورت نازل ہوئی تو نبی نے علی کو بلا کے کہا علی لکھو، زہرا کے قصیدے کو لکھو۔ علی نے زہرا کے قصیدے کو لکھا، اِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ۔ کیا کروں رسول اللہ؟ جاؤ لبید کے قصیدے کے پہلو میں جا کر ٹانگ دو۔ علی گئے اور لبید کے قصیدے کے پہلو میں زہرا کا قصیدہ ٹانگ دیا، ادھر سے لبید گزرا، لبید کا گزر ہوا اور چلتے چلتے رک گیا اور نظر پڑی زہرا کے، فاطمہ زہرا کے قصیدے پر، کہتا اِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ کہتا ہے کہ یہ بشر کا کلام نہیں ہے، یہ خالق بشر کا کلام ہے،
یہ کہہ کے سجدے میں گر گیا لبید، جسے سجدہ کیا تھا عربوں نے، وہ زہرا کا قصیدہ پڑھ کے خالق زہرا کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ جس کا قصیدہ اللہ کی توحید پر اتنی عظیم دلیل ہو، اس کا وجود توحید پروردگار عالم پہ کتنی عظیم دلیل ہو۔ لبید نے کلمہ پڑھا فوراً، 3 سطروں پر مشتمل سورہ کوثر کو پڑھا، کہتا ہے یہ کلام بشر نہیں، یہ جملہ ہے اس کا۔ ایک واقعہ ملتا ہے کہ لبید جب مسلمان ہو گیا تو ایک لمبے چوڑے صحابی تھے، انہوں نے کہا لبید وہ جو تمہارا قصیدہ نہیں تھا جو خانہ کعبہ پہ ٹنگا ہوا تھا، بڑا زبردست تھا، ذرا سناؤ تو۔ دور جاہلیت کا قصیدہ کا دل کر رہا ہے، بہت سے لوگ ہو تو گئے تھے مگر وہ دل کرتا تھا ان کا پرانے جرائم کرنے کا، اور کر بیٹھتے تھے وہ۔ لبید کا یہ تاریخی سٹیٹمنٹ ہے، کہتا ہے سورہ کوثر کے سامنے میرے قصیدے میں جرت نہیں ہے کہ نظریں اٹھا کے زہرا کے قصیدے پہ نظر ڈال سکے۔ منع کر دیا اس نے پڑھنے سے، انکار کر دیا کہ نہیں۔ اب جب سورہ کوثر کا نزول ہو گیا، کہاں ہمت میرے قصیدے میں کہ نظر اٹھا کے سورہ کوثر کو دیکھے۔ توجہ، تو بنانے والے نے اس میں کوئی عیب خلقی نہیں کیا۔ سمیٹ رہا ہوں میں اپنی تقریر اور باب مصائب میں داخل ہو رہا ہوں کہ وہ سرکار دو عالم، وہ سید المرسلین، وہ اللہ کا معجزہ صاحب اعجاز، کیا کیا دنیا نے اس کی اولاد کے ساتھ، کتنا مظلوم ہے وہ رسول، کتنی اذیتیں پہنچائی اس کے گھر والوں کو، اس کی بیٹی کو، اس کے بھائی، اس کے وسیع جانشین، اس کے نواسوں کے ساتھ کیا ہوا کہ کربلا کی خبر رسول اللہ نے دی، حسین پر رسول روئے۔ جب حسین کی شہادت سے پہلے رسول کو یہ حق تھا رون کہ میں حسین پر روؤں، تو شہادت کے بعد ہم سے یہ حق کوئی نہیں چھین سکتا کہ ہم قیامت تک حسین پر گریا کرتے رہیں۔ شاہ محدث دہلوی تحفہ اثنا شریعہ میں لکھتے ہیں کہ نبی جناب ام سلمہ کے گھر میں آئے اور کہا میں حجرے میں جا رہا ہوں، کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے، جبرائیل آنے والا ہے۔ دروازہ بند ہو گیا، تھوڑی دیر بعد 3 برس کے حسین اندر داخل ہونا چاہتے تھے۔ بی بی ام سلمہ نے کہا کہ آپ کے نانا نے منع کیا ہے، کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں، کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں تھی۔ حسین نے رخ بدلا باہر واپس جانے کے لیے، ادھر حسین نے رخ بدلا، ادھر دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ کہا ام سلمہ ان اصولوں کا اطلاق میری آل پر نہیں ہوتا، حسین کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں۔ حسین اندر گئے، دروازہ بند ہوا۔ جناب ام سلمہ روایت کرتی ہیں، شاہ محدث دہلوی تحفہ اثنا شریعہ جو شیعوں کے خلاف کتاب لکھی گئی، کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد مجھے رسول اللہ کے رونے کی آواز آئی۔ جب رونے کی آواز آئی تو میں گھبرا کے حجرے میں داخل ہوں تو دیکھا ننھا سا حسین نبی کے سینے پر لیٹا ہوا ہے اور نبی بے اختیار گریا کر رہے ہیں۔ پوچھا سرکار رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا جبرائیل آئے تھے، انہوں نے بتایا ہے کہ حسین کربلا کے بن میں 3 دن کے بھوک اور پیاس کے عالم میں شہید کیا گیا۔ اب سنیے گا آپ، نبی نے کہا ام سلمہ کیا تم حسین کی قتل گاہ کی زیارت کرو گی؟ جملے بدل کے کہو کیا کربلا کی زیارت کرو گی؟ اے ام سلمہ کیا کربلا کی زیارت کرو گی؟ بی بی ام سلمہ نے کہا ہاں میں کربلا کی زیارت کرنا چاہتی ہوں۔ نبی نے اشارہ کیا، مدینے کی زمین پست ہوئی، کربلا کی زمین بلند ہوئی۔ نبی نے کہا دیکھو یہ حسین کی قتل گاہ ہے، یہ کہہ کے
نبی نے ہاتھ آگے بڑھایا، مٹی اٹھائی، شیشی میں بھری، کہا ام سلمہ یہ رکھو، حسین کی قتل گاہ کی خاک ہے، جب خون ہو جائے تو سمجھ لینا حسین مارا گیا۔ عزادارو، روز عاشور جناب ام سلمہ بڑی پریشان تھی، کبھی دائیں جانب کبھی بائیں جانب، کبھی اٹھتی ہیں کبھی بیٹھتی ہیں۔ اسی اضطرابی کیفیت میں آپ کی آنکھ لگ گئی، رسول اللہ خواب میں آئے، زلفیں پریشان، چہرے سے پریشانی کے آثار نمودار، زلفوں پر کربلا کی خاک لگی ہوئی ہے، رو کے کہتے ہیں ام سلمہ اٹھو، میرا حسین مارا گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کے۔ جناب ام سلمہ اٹھی، دوڑتی ہوئی گئی، اب جو شیشی کو دیکھا تو خاک نہیں تھی، خاک خون میں تھا۔ اجرکم اللہ۔ جب سے حسین نے مدینہ چھوڑا تھا، روز جناب ام سلمہ اسی خاک کی زیارت کرتی تھی، گھبرا کے دیکھتی تھی کہیں خون تو نہیں ہو گئی، یہ خاک کہیں خون تو نہیں ہو گئی۔ ہاں عزادارو، امام حسین کربلا کی ریتی میں تنہا ہے۔ جناب عباس آ کے کھڑے ہو گئے، کہا آقا مجھے مرنے کی اجازت دے دی۔ امام حسین نے کہا عباس تو میرے لشکر کا علمدار ہے۔ کہا مولا نظریں اٹھا کے دیکھیے وہ لشکر کہاں رہا۔ حسین نے کہا عباس تو تنہا ایک لشکر۔ اسی اثنا میں سکینہ آ گئی، سکینہ آگے کہتی ہے چچا جان کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں پیاس سے مر جاؤں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میرا دم نکل جائے؟ ذرا جناب عباس کہتے ہیں سکینہ میری بچی جاؤ مشکیزہ لے آؤ۔ ہاں عزادارو، جناب عباس چلے، جناب زینب کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گئے، جیسے ہم تشہد کی حالت میں بیٹھتے ہیں۔ کہا شہزادی مجھ کو اجازت دے دیجئے۔ جناب زینب نے عباس کو اٹھایا، کہا عباس ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ کہا عباس جب میں چھوٹی تھی نا تو میرا بابا میرے بازوؤں کے بوسے لیتا تھا اور کہتا تھا زینب ایک وقت وہ آئے گا جب تیرے بازوؤں میں رسیاں باندھی جائیں۔ میرا بابا معصوم تھا، مجھے معلوم تھا ایسا ہوگا، لیکن عباس میں تیری جوانی کو دیکھتی تھی، عباس میں تیرے قد کو دیکھتی تھی، میں سوچتی تھی کس میں اتنی جرت ہے جو عباس کے ہوتے ہوئے زینب کے بازوؤں میں رسیاں باندھے۔ مگر عباس تو مرنے جا رہا ہے، مجھے یقین ہو گیا وہ لمحہ زیادہ دور نہیں ہے جب زینب کے سر سے ردا اتار لی جائے گی۔ زینب کے بازوؤں میں رسیاں باندھی تھی۔ اجرکم اللہ۔ اور ایک اور فقرہ کہا جناب زینب نے۔ جناب زینب کہتی عباس جب تو خیمے کے باہر پہرا دیتا تھا نا تلوار کو بے نیام کر کے، تو زینب چین سے سوتی تھی اور یزیدی لشکر کو نیند نہیں آتی تھی۔ زینب چین سے سوتی تھی، یزیدی لشکر کو نیند نہیں آتی تھی۔ عباس تو مرنے جا رہا ہے، مجھے یقین ہو گیا کہ اب تیرے مرنے کے بعد یزیدی لشکر چین سے سوئے گا، مگر عباس تو سن لے اب زینب کو کبھی نیند نہیں آئے، زینب کو اب کبھی نیند نہیں آئے گی۔ ہاں عزادارو، جناب عباس چلے، جناب سکینہ نے بچوں کو اکٹھا کیا، اے بچوں دیکھو میرا چچا پانی لینے کے لیے جا رہا ہے، وہ دیکھو علم جا رہا ہے، وہ دیکھو علم فرات کے نزدیک ہوتا چلا جا رہا ہے، وہ دیکھو بچوں علم فرات پہ پہنچ گیا، وہ دیکھو بچوں علم فرات سے واپس آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ سکینہ نے چیخ کے کہا بابا علم کو جھٹکا لگا، اے بابا علم نے دائیں جانب سے بائیں جانب گردش کی، اے میرے بابا دیکھئے بائیں جانب سے علم نے دائیں جانب گردش کی۔ سکینہ خاک پہ بیٹھ کے کہتی ہے بابا اب مجھے علم نظر نہیں، اب مجھے علم نظر نہیں آ رہا بابا، اے بابا میرا چچا خیریت سے ہو؟
ہاں عزادارو، سر پہ گرز لگا، آنکھوں میں تیر لگا، دونوں بازو جدا ہوئے، عباس زین سے زمین پر گرے۔ عزادارو آپ نے سنا ہوگا نا خطیبوں سے، خطیب کہتے ہیں کہ جناب عباس نے کہا آقا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جانا۔ عزادارو میں نے یہ واقعہ کسی روایت میں نہیں پڑھا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جب علی کا بیٹا ابو تراب کا بیٹا زمین پر گرا ہے نا، تو پسر سعد نے کہا علی کے دشمنوں، علی سے بدلہ لے لو۔ عباس خاک و خون میں تڑپ رہا ہے، تلواریں پڑنے لگی، نیزے پڑنے لگے، تیر اور تیغ و تبر پڑنے لگے، عباس کے جسم کے ٹکڑے کربلا کی ریتی میں منتشر۔ اللہ آپ کو کربلا لے جائے۔ عزادارو اگر آپ سرداب میں جائیں گے نا تو جناب عباس کی چھوٹی سی قبر ہے، بہت چھوٹی سی قبر ہے عباس کی۔ آپ کو معلوم ہے کیوں؟ جب امام زین العابدین آئے ہیں نا، کربلا آئے، اپنے حجاز سے آئے، تو بہت دیر تک اور بہت دور تک حسین کو اکٹھا کرتے رہے۔ عزادارو جب جناب عباس کی تدفین کا وقت آیا تو جسم کا ایک ٹکڑا تھا، جناب امام زین العابدین نے اپنے چچا کے جسم کا ٹکڑا اٹھایا، قبر میں اتار دیا۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ زین العابدین قبر میں اترے اور بہت دیر ہو گئی، واپس نہیں آئے۔ اب جو میں نے جا کے دیکھا، قبر میں جھانکا تو سید سجاد عباس کے سینے پر اپنے رخساروں کو رکھے ہوئے، اے چچا جان، آپ کے مرنے کے بعد سکینہ کے منہ پہ تماچے، کانوں کی بالیاں، سر کی ردا، خیمے جلا دیے گئے، لاشیں پامال۔ اِنَّا لِلَّهِ رضاً بقضاء وتسلیم۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تاب بیننا وبینہم بالخیرات، انک مجیب الدعوات، انک علی کل شیء قدیر۔ اس ذکر کو پروردگار بطور عبادت قبول فرما۔ فرش ادا پر بیٹھنے والے، مجلس سننے والے جملہ مومنین اور مومنات کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ جو مقروض ہیں غیب سے ان کا قرض ادا کر دے۔ بیمار ہیں سید سجاد کے صدقے میں شفائے کاملہ عطا فرما۔ کل انشاءاللہ تابوت کی مجلس منعقد ہوگی، تابوت برآمد ہوگا مجلس کے فوراً بعد۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں شریک مجلس ہو کر ثواب دارین حاصل کریں اور امام حسین کو ان کے بیٹے کا پرسہ دیں، جناب سیدہ کو ان کے لال کا پرسہ دیں، امام زمانہ کو ان کے جد کا پرسہ دیں۔ پروردگار جو بیمار ہے، علیل ہے، سید سجاد کے صدقے میں شفا یاب ہو جائے۔ جو فریض جوان ہے، عزت و آبرو کے ساتھ منزل مقصود تک پہنچ جائے۔ جو گودیاں آباد ہیں وہ ہمیشہ سرسبز و شاداب رہیں۔ بچوں کے سروں پر والدین کا سایہ قائم اور دائم رہے۔ عزادار جہاں جہاں بھی رہیں، حفظ و امان میں رہیں۔ زیارت گاہوں کی، ہمارے دینی مقدس مقامات کی حفاظت فرما، ہمارے علماء کرام کی حفاظت فرما۔ رب کریم جو بے روزگار ہیں صاحب روزگار ہو جائیں، جو صاحب روزگار ہیں ان کے رزق حلال میں کثیر اضافہ عطا فرما۔ رب کریم یہ دنیا ظلم سے بھر رہی ہے، ان زخموں کا بس ایک ہی علاج ہے، حضور کے ظہور میں تعجیل عطا فرما۔ آخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔